فیصل ویسے تو یہ اچھا ہے سیاسی طور پر، بات چیت سے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کہیں پر زیادہ معاملہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کو ایسے ہی کور اپ چلے، اگر اسپیکر صاحب ناراض ہیں تو ڈپٹی اسپیکر نے کر دیا جو ذرائع سے خبریں ہیں، تو یہ بھی اچھا. لیکن آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں اسمبلیز میں اپوزیشن اسی طرح سے تنقید بھی کرتی ہے، شور شرابہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور ہم خبروں میں یہ ایک مخصوص ورڈ استعمال کرتے ہیں جب بھی بجٹ اجلاس ہو، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی تقریر ہو، ایون اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہو کہ ایوان مچھلی منڈی بنا رہا، کاپیاں پھینک دی گئی، پھاڑ دی گئی. تو آپ کے خیال میں یہ ایک تو کیا عدم برداشت کی جو عامر صاحب اور ریاض صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ اس کی کمی ہے یا واقعی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ایک تنقید ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کیا جا سکے؟ اور اب یہ جو کارروائی وقتی طور پر یا جس طرح سے بھی معاملے کو سنبھالا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف جو ہے مکمل طور پہ ایک سیاسی پابندیوں کے شکنجے میں. اب ان کے لوگ جو ہے ایوان میں احتجاج کر سکتے ہیں، اب آپ وہ بھی نہیں کرنے دینا چاہتے، آپ اس پہ بھی جو ہے پابندی لگا دینا چاہتے ہیں. لیڈرشپ آپ نے ان کو بند کی ہوئی ہے، جلسہ وہ نہیں نکال سکتے، جلوس وہ نہیں نکال سکتے، کوئی وہ پریس کانفرنس وہ نہیں کر سکتے، سوائے ان کے وہ لوگ جو کسی سسٹم کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور تحریک انصاف میں رہ کے کہیں اور کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے علاوہ تو تحریک انصاف میں کسی کو جو ہے وہ سیاسی آزادی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تب ایوان میں ایک احتجاج ہوا بجٹ تقریر کے دوران. آپ 85 محمد خان جنیجو کے دور سے لے کے اب تک کے وہ اٹھا لیں اور ایک ایسا بجٹ بتا دیں کسی صوبے کا جس میں جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ شور شرابہ نہ ہوا ہو، یا اس سے جو ہے وہ کم یا اس سے زیادہ ہو، پھر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن کہیں ایسا تو آج تک میں نے تو اپنی پوری صحافتی زندگی میں ایسا کوئی بجٹ اجلاس نہیں دیکھا جس میں جو اس طرح کی جو ہے وہ ہنگامہ آرائی نہ ہوئی ہو. یہ ایک روایت ہے. اب اس روایت پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ روایت اچھی ہے یا بری ہے، یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو پاکستان میں ایک کلچر ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اس کی بنیاد پہ اگر آپ کارروائی کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تو آپ کو ہر جگہ پھر یہی اصول لاگو ہو جائے گا، اور پھر یہ روایت آپ جو قائم کریں گے یہ آگے چل کے آپ کے لیے بھی جو ہے وہ عذاب بن جائے گی. یہ نہیں کہ آپ احتجاج کرنے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایوان سے کی رکنیت ہی ختم کر دیں گے. یہ ایک عجیب سی اتنی انتہا پہ جا کے، اچھا آپ کر بھی سکتے ہیں، آپ اس سے بھی بہت زیادہ انتہا پر گئے ہوئے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو اگر نون لیگ کو یہ شوق ہے تو اس کو اپنا یہ شوق پورا کر لینا چاہیے، ان کو پورا کر دینا چاہیے. باقی اتنے ان کے شوق پورے کیے جا رہے ہیں تو یہ شوق بھی ان کو جو ہے پورا کر دیں. ایک اور نئی بحث جو ہے وہ شروع ہوئی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خاتون ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ ایک عہدہ ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی، وہ خاتون یا مرد نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. گالی دینا چاہے وہ مرد وزیر اعلیٰ ہو یا عورت وزیر اعلیٰ، دونوں کو غلط ہے. خراب زبان کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ مرد وزیر اعلیٰ ہو یا عورت وزیر اعلیٰ ہو. لیکن اس بنیاد پہ کہ وزیر اعلیٰ خاتون ہے تو احتجاج اتنی انتہا پہ جا کے نہیں کریں، یہ کوئی جسٹیفائی نہیں ہے. احتجاج غیر اخلاقی ہے، غیر پارلیمانی ہے، غیر جمہوری ہے، تو پھر ہونا نہیں چاہیے کسی کے خلاف بھی نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب باہر اب تحریک انصاف کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں وہاں سے بھی آواز جو ہے نہ اٹھے، تو یہ شوق بھی جو ہے جن کو پورا کرنا وہ کر لینا چاہیے. بلا وجہ میں اپنے آپ کو اتنی تناؤ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ نے اتنے سارے شوق پورے کیے، اس شوق کو بھی پورا کر کے دیکھ لیں. صحیح. جی نوید صاحب. دعا میں چھوٹی سی بات جی آپ کر لیں. میری معذرت، جی میرے بالکل ذہن سے میرے نکل گیا تھا پروفیسر ساجد میر کی ڈیتھ کی وجہ سے سیٹ پہ ایک الیکشن ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بات. جی بالکل. آپ نے وہ جو کے پی والی میں بات کی، لیکن ظاہر ہے اس کو بالکل ٹھیک ہے جی چیک کر کے پھر آپ کو بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، تو ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا. نہیں میں نے بھی اس لیے فوراً یہیں پہ کہا آج ہم ٹھیک ہے. نوید صاحب. نہیں میں جب غلط ہوں تو میں ہوں. جی بالکل صحیح ہے تو میں نے کہہ دیا. اگر کوئی ترم لگانا ہے تو وہ لگائیں. میں نے تو لائیو کہا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے. میں نے تو نہیں بعد میں کہا. نہیں اچھی بات ہے. واقعی سب کو انپٹ دینا چاہیے. ہمارے پروگرام کی نوعیت ہی ایسی ہے. تمام ایکسپرٹ ہمارے ادارے کا بھی حصہ ہے کہ وہ ہوئی ادھر کے پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ظاہر ہے وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، جب جمہوریت کی بات کی جاتی ہے نا تو جمہوریت صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا میں پارلیمانی جمہوریت کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں. وہ احتجاج بہت سارے پارلیمانوں میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تو ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے، وہاں پہ تو جو ہے وہ لڑائی تک بات آ جاتی ہے.
تو یہ یعنی اس کے اوپر تو بحث اپنی جگہ کہ وہ کس حد تک جو ہے احتجاج ہونا چاہیے اور کس حد تک ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. لیکن جو یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے کیا, دیکھیں اب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جمہوریت کے خلاف ایک جرم ہے, اور یہ جو ہے یہ تو جو ارکان پارلیمان نے جو حلف اٹھایا ہے کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کا, اس کے خلاف یہ جو ہے اس کی وائلیشن ہے. یعنی چیف منسٹر کی اسپیچ کے دوران بات کرنا, اس طرح سے شور شرابہ کرنا یا پروٹیسٹ کرنا, کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ یعنی اس حد تک تو بات ٹھیک تھی, جیسے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ان کو سسپینڈ کر دیا, ٹھیک ہے, کچھ سیشنز کے لیے آپ نے یا کچھ دنوں کے لیے, کچھ سٹنگز کے لیے آپ نے ان کو سسپینڈ کر دیا, سمجھ میں آنے والی بات ہے, چلیں وہ بھی ہونا نہیں چاہیے. اگین جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے, جمہوری استحقاق ہے ہر ممبر کا پروٹیسٹ کرنا, تو ہونا نہیں چاہیے, لیکن آپ نے کر دیا وہ بات اپنی, وہ ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے بعد آپ نے کیا ریفرنسز جو ہے وہ بھیجنے والی بات, یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں اگر ہم ہائیبریڈ رجیم جو ہے, ہمیں گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس ہمیں ہائیبریڈ رجیم کہہ رہا تھا, اب جو ہے وہ ہمیں ایک ڈکٹیٹوریل رجیم کہہ رہا ہے. ایک آمرانہ سوچ ہے یہ ایک جمہوری سوچ نہیں ہے. جمہوریت میں تو یہ ایک جمہوری حق ہے, پروٹیسٹ کرنا, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, رائٹ ٹو اسمبلی, یہ بیسک رائٹس ہیں جو آپ کے آئین پاکستان نے آپ کو تفویض کیے. اور یہاں پہ جو ہے وہ ایسی آمرانہ سوچ, دیکھیں یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, یہ کسٹوڈین آف دی ون پرٹیکولر پارٹی نہیں ہے, وہ اپنی جماعت کے کسٹوڈین نہیں ہیں, وہ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, اور ان کو اسی طرح سے بیہیو کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ میرے خیال میں جو ہے وہ اپنی پارٹی اور اپنے جو ہے ہاؤس آف شریف کی جو ان کی محبت میں کچھ اتنا آگے چلے گئے. یعنی یہ جیسے فیصل نے کہا کہ جی وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ خاتون ہے, تو خاتون تو 88 یعنی وہ 80 کی دہائی, وہ تو ہم بھول گئے کیا؟ ان کی میموری اتنی شارٹ لیوڈ ہے, اتنی مختصر ان کی یاداشت ہے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے بے نظیر کے خلاف, وہ پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا, کیا وہ یہ بھول گئے کہ آج ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, اور ان کے جو ہے وہ تقریر کے دوران انہوں نے پروٹیسٹ کیا. تو یہ ایک آمرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اور جیسے خان صاحب نے کہا, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو اسپیکر کو یہ بات نظر آئی, اب اگر وہ لے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں, یہ اسپیکر کا استحقاق تو نہیں ہے. یعنی لاکھوں لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے وہ عوام کے نمائندہ ہیں, آپ اٹھا کے ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھیج دیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک بات اور بھی میں کہوں گا, دعا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی میموری بڑی شارٹ لیوڈ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے 2017 میں میرے خیال میں پی ٹی آئی نے نواز شریف صاحب کے خلاف یہ کیا تھا. تو یہ مکافات عمل ہوتی ہے کہ آپ آج اقتدار میں ہیں وہ کچھ نہ کریں جو کل کو جو ہے جو اب بھی حزب اختلاف میں ہیں وہ اقتدار میں آئیں اور آپ کے ساتھ وہ کریں. تو پی ٹی آئی نے نواز شریف صاحب کے خلاف کیا تھا, آج ان کے خلاف خود ہو رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹی سب کو سوچنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں چاہیے. کوئکلی بریک کی طرف جائیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا مسئلہ چینی درآمد سے متعلق آئی ایم ایف نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے تحفظات کے باوجود بھی حکومت چینی درآمد کرنے میں مزید کیوں ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.